اسلام آباد کے دل میں واقع وزیر اعظم ہاؤس میں ایک غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ پرتعیش دفتر میں اے سی برف پھینک رہا تھا، مگر کمرے میں ایک خبر کی گرمی نے وزیر اعظم کا ماتھا پسینے سے بھر رکھا تھا۔ چاروں اطراف ہرکارے موجود تھے۔ وزیر اعظم مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ میز پر سرکاری فائلوں کا انبار تھا، قانون سازی کے مسودے، قوم کے مسائل، معاشی بحران اور معلوم نہیں کیا کیا، مگر شہباز شریف کے ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا: فرحان کب گرفتار ہوگا؟ یکا یک وہ اپنا فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں: مل جائے تو پکڑ لینا، بھاگنے لگے تو مار دینا۔ آخر کیوں؟ فرحان نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ فرحان آدم خور تھا۔ سال ہے 2011، مقام بھکر، دریا خان قبرستان۔ 24 سالہ سائرہ پروین کی قبر کھلی پڑی ہے، مگر قبر میں سائرہ کی ڈیڈ باڈی موجود نہیں ہے۔ سارا گاؤں خوف کے عالم میں کھڑا ایک دوسرے کا چہرہ تک رہا ہے اور سرگوشیاں جاری ہیں۔ سائرہ کے بھائی نے پولیس کو کال کی، جنہوں نے جائے وقوع کا باغور جائزہ لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ سائرہ کی قبر سے انسانی پیر نکل کر قریب ہی موجود ایک چھوٹی سی جھونپڑی کی جانب جا رہے ہیں۔ پولیس مٹی پر لگے قدموں کے نشانات کو کھوجتی گورکن عارف کے گھر پہنچی، جہاں کا منظر کسی ڈراؤنے افسانے سے کم نہیں تھا۔ سائرہ کی کڑاہی بنا کر کھائی جا چکی تھی اور ہانڈی میں تھوڑا سا گوشت موجود تھا۔ جھونپڑی کی ایک نکر میں ایک اپاہج لڑکی خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آدم خور عارف کی سگی بہن تھی۔ عارف بستر پر سو رہا تھا جب اسے پولیس نے گرفتار کیا۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ عارف اکیلا نہیں بلکہ اس قبیح عمل کا ماسٹر مائنڈ تو اس کا بڑا بھائی فرحان ہے، جو مفرور ہے۔ اسی مفرور فرحان کو پکڑنے کے لیے ملتان میں وزیر اعظم کے حکم پر مین ہنٹ لانچ کیا گیا تھا، جس کا ذکر ہم ابتدا میں کر چکے ہیں۔ پولیس نے فرحان کو پکڑنے کے لیے بہت کوششیں کی، مگر فرحان کامیابی کے ساتھ پولیس کی نظروں سے اوجھل رہا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ آخر فرحان نے اپنے بہنوئی کو کال کر کے پناہ مانگی، لیکن یہ کال اس کی گرفتاری کا باعث بن گئی۔ فرحان کے بہنوئی نے نہ صرف یہ کہ فرحان کو کال پر خوب باتیں سنائیں، بلکہ بہانے سے اس کی لوکیشن بھی پوچھ لی اور وہ لوکیشن پولیس کو بتا کر فرحان کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کی کتاب میں اس شدید قانونی اور اخلاقی بے ضابطگی پر سرے سے کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ شاید اس نوعیت کا کرائم پہلے کبھی گوروں میں ہوا تھا، نہ ہی ایشیا کی تاریخ میں اس کے کوئی خاص شواہد ملتے ہیں۔ عدالت میں جج کے روبرو عارف نے بہت عجیب مگر حیران کن بیان دیا۔ اس نے کہا: ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس کو مارا تھوڑی ہے، اب ہم جیسے غریبوں کو تو ایسے ہی گوشت نصیب ہو سکتا ہے۔ حیرت بالائے حیرت کہ مجرمان کو قبر کی بے حرمتی پر محض 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس کی تحقیقات میں کچھ ایسے پہلو منظر عام پر آئے جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھے، مطلب ذہنی طور پر کمال کے ذہین، مگر کبھی سراہے نہیں گئے۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں کی بیگمات ان پر گھریلو تشدد کا الزام لگا کر ان سے علیحدگی اختیار کر چکی تھیں، اور تیسرا، غربت کی وجہ سے معاشرے میں انہیں وہ مقام حاصل نہیں تھا جس کی انہیں ہمیشہ سے خواہش تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ احساس مرحومی ان کی سرشت میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ اپنی انا کی تسکین اور انسانی وجود سے اظہار نفرت کے لیے انسانی ماंس کھاتے تھے، اور مردانگی دکھانے کے لیے اپنی معذور بہن پر تشدد کرتے اور اسے زبردستی انسانی گوشت کھلاتے تھے۔ سائیکالوجسٹس بھی یہی بتاتے ہیں کہ آدم خوروں کو انسانی ماंس کی بھوک پیٹ سے نہیں بلکہ دماغ سے لگتی ہے۔ انسانی ماंس کو کھانے کا مقصد گوشت کی کریونگ نہیں بلکہ نفسیاتی سٹریس کی کلیننگ ہوتا ہے۔ جب انہیں انسانی رویے ٹھیس پہنچاتے ہیں، تب یہ آدم خوری بھیس لیتے ہیں، جیسا کہ اس کرائم سٹوری میں ہوا۔ جب ان دونوں بھائیوں کو 2 سال کی قید کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا تو اس کے کچھ ہی وقت کے بعد ان کے گھر سے پھر ایک نوعمر لڑکے کا کٹا ہوا سر اور پیر کے ٹکڑے ملے۔
مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ابھی تک انسانی ماंس کھانے سے مکمل طور پر توبہ نہیں کی تھی، مگر یہ کہانی اگلی قسط میں صحیح۔ سو سبسکرائب۔